بھاشن دینا کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہیں، آؤ سیر کرو چلے جاؤ۔ چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا، اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا، چونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا۔ کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا۔ دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو، لیکن یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی۔ دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں۔ اور آپ کو ایسے انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے۔ تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ 2 آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا۔ اور میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے تھے مصلی پر، ویسے چلنا شروع ہوئے، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے، سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7ویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی کوشش کی
دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں اور بنا نہیں سکے، پہلے سے زیادہ مشکل بنا دیا، زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے۔ یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے۔ مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال۔ تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے، اوکھی زندگی ہے، مشکل زندگی۔ ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، تو وہ بڑی خوبصورت تھی، میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہ مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو۔ ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے۔ اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، اس کا یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، ایڈے ایڈے گچھے۔ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفتر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا 1 مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا، قال نعم، قال فتلک حبۃ واحدہ۔ آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کی تم اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہا اتنا بڑا 1 دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو 1 دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند ہیں، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں، کل امی، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے
یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے، جو اختیار کرنا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکملت، ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں۔ صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے، تو تمام نہیں کمال ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا، شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، وَجَعَلَهُ سَهْلًا، بہت آسان بنایا۔ بھوکے کو روٹی کھانا مشکل ہے، پیاسے کو پانی پینا مشکل ہے، سہلن، آسان بنایا۔ سمحن، نرم بنایا، نرم۔ واسعن، کھلا، کشادہ۔ ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نرم، واسعاً، کھلا، کشادہ۔ ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں۔ لوگ جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ اس نے سیکھا تو جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا۔ تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم الیسر، اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ کہ ہم نے سیکھا نہیں، ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ
82 میں پہلی دفعہ آیا تھا تو میں ان کو ملا. میں نے کہا دور سے میرے ماموں لگتے تھے. میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے, آپ تشریف لائیں. کہنے لگے پتر مینو ویل نہیں. پنجابی سمجھتے ہو نا, پتر مینو ویل نہیں, بیٹا میں فارغ نہیں. اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا, ان کا یہی جواب ہوتا تھا, پتر مینو ویل نہیں. 2000 میں جب میں آیا تو ان کا خود فون آیا, بیٹا مینو آ کے مل, بیٹا مینو آ کے مل. تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے, تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے. کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے دسی. ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے. 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا, آپ لوگ جانتے ہی ہیں. آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں, تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں. کھڑ 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 دوڑ 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 دوڑ. تو وقت دیکھا 6 بیڈ روم گھر ہے میرا. میری ساری اولاد چلی گئی مینو چھڑ کے, اب میں کلا بیٹھا. تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی. اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں. تو میری مامی نے مکمل کیا جملہ, پتر اے ملک رہن دے نہیں نے ویکھن دے نے. اے ملک رہن دے نہیں نے, اے ویکھن دے نے. کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ دیکھنے کے لیے ہیں, آؤ سیر کرو چلے جاؤ. چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے. مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا, اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا, اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا, اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا. چونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا. کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا. یا عبادی خلقتک لعبادت یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک. خلقتک لعبادتی, میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو فلا تغفل, تو میری عبادت سے غافل نہ ہو. وتکفلت برزقک فلا تتعب, میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے, اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا, اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی, ابن آدم میری طلب میں آ, تجدنی میں تجھے مل جاؤں گا, ضرور مل جاؤں گا. دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں. من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اتنی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اور ادھر اللہ نے کہا اطلبنی تجدنی, میری طلب میں آ, تو مجھے مل جائے گا, میں تجھے مل جاؤں گا. فإن وجدتنی وجدت کل شیء, اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فتنی فاتک کل شیء, اور تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. وأنا خیر لک من کل شیء, اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں. تو میرے بھائی بہنوں بچوں بچیوں, دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو, لیکن یہ یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی, یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے, اندر کی ویرانیاں. کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی. انسان کمزور ہے, اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے. کتنا ہی اونچا اڑ جائے یہ بہت کمزور.
بہت کمزور ہے، تو اسے کوئی آسرا چاہیے۔ اپنے جیسے آسرے ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا۔ صحابہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کمال ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، ابراہیم خلیل تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، تو آپ ان کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے، تو جب آپ ان کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے کہا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہاری حیرانی بھی دیکھی۔ تو اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم واقعی خلیل ہیں۔ اما موسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم، اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں جیسے تم نے کہا ہے۔ اما عیسیٰ فروح اللہ کلمتہ القاہا الی مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اما صاحبکم ھذا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اما صاحبکم ھذا، اور تمہارا یہ ساتھی، یا نبی نہیں کہا، تمہارا یہ ساتھی، فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ حبیب اللہ، حبیب کس، خلیل ہوتا ہے خلل سے، کہ مجمع میں جب آپ اندر جانا چاہیں تو ایک قدم ادھر 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 ادھر، اس کو خلل کہتے ہیں، اور آخر کوئی جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے پردوں سے گزرتے 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 اندر ایک جگہ سویدہ، آخر میں ایک خاص پوائنٹ ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور خلیل کے معنی میں زیادتی کا معنی نہیں ہے، اور حبیب ہے حبہ سے، حبہ کہتے ہیں دانے کو۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک کاشت کرو تو 700 ہو جاتا ہے، 700 کاشت کرو تو ہر دانہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر اس کو کاشت کرو تو وہ 700 اور ہو جاتا ہے۔ تو دانے کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں، قیامت تک کاشت کرتے رہو وہ بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کے محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کہیں کوئی لمٹ نہ ہو۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ لینا بھی چاہتا ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو